دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اچھے اعمال اور اچھے کردار کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت کا راستہ کس طریقے سے ہمیں مل جائے اور ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جنت کا راستہ بہت آسان ہے۔ اگر ہم سب اس پر عمل کریں گے تو جنت آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، اور اگر ان اعمال کو ہم اختیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو جنت ہم کو خود ملے گی، اور جنت بلکہ ہماری مشتاق ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ آخرت میں اس کی تکلیف دور فرمائیں گے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، ایک آدمی پریشان ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، دھوپ تیز ہے، دھوپ میں پیدل چلا جا رہا ہے، اگر ہمارے پاس اللہ نے گاڑی دی ہے تو ہم اس کو روک کے اس کو بیٹھا لیں اور اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ یہ بھی تکلیف دور کرنا ہوا۔ ایسے ہی ایک شخص ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس میں علاج میں ہم شرکت کر لیں، اس کے تکلیف کو دور کر دیں، یہ بھی جو ہے تکلیف دور کرنا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، اپنے گھر خاندان کی کسی مصیبت سے پریشان ہے، یا اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو اچھے کلمات سے سمجھا دینا، تسلی دے دینا، یہ بھی تکلیف دور کرنے میں آئے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کو سمجھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ نمبر 2، دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ ایک آدمی ہے، کسی سے قرض لے لیا، اب قرض وہ بیچارہ دے نہیں پا رہا ہے، تنگ دست آدمی ہے، پریشان ہے، تو جس آدمی سے قرض لیا ہے اس نے اس کو کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے پاس آسانی سے آ جائے پیسہ تب آپ ہم کو دے دیجئے گا۔ یہ بھی آسانی کرنا ہوا۔ فرمایا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ میں اس پر آسانی فرمائے گی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ جو بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو اپنے بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے، پریشان ہے، کماتا ہے، لیکن اس کے گھر کے خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں، دوسرا شخص ہے، وہ بھی 1500 کی مدد کر دیا، کبھی تیل لے کے دے دیا، کبھی چاول لے کے دے دیا، سبزی لے کر دے دیا، تو جب تک اپنے بھائی کی مددگار میں شخص لگا رہے گا، اللہ برابر اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے راستے میں چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ گویا کہ ہماری یہ کاوش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ پوری زندگی قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں کو سیکھنے میں لگے رہیں گے تو اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ مسلمان کے لیے تو بہت آسان ہے، جمعہ میں بیان ہو رہا ہے، اس غرض سے اس کو سنیں کہ ہم دین کا کوئی معاملہ سنیں گے، دین کی کوئی بات سنیں گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے
5वें नंबर पे है कि जो कुरान पढ़ने या सुनने के लिए मस्जिद में जमा होते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत और सकीना का नुज़ूल होता है, फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं, अल्लाह उनका तज़किरा फ़रिश्तों की मजलिस में फ़रमाते रहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहीं कोई कुरान पढ़ रहा है, सुनने के लिए 2 मिनट हाजिर हो जाएं कि मेरे अल्लाह का कलाम सुना जा रहा है, लाओ हम 2 मिनट बैठ के सुन लेते हैं। इसी तरीके से हम लोगों में एक आम मर्ज़ और बीमारी चली है, फ़जर के वक्त हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, बल्कि कुछ हरम के कारियों की और हरम के अइम्मा की तिलावत को लगाकर अपने घर में काम और काज के अंदर लगे रहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये गलत तरीक़ा है, बल्कि कुरान सुनना चाहिए गौर से। सुनने के लिए थोड़े देर भी अगर हम बैठ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की तरफ से रहमत का नुज़ूल हमारे ऊपर होगा और अल्लाह के फ़रिश्ते घेर लेंगे। जब अल्लाह के फ़रिश्तों की मजलिस इसको मिल जाएगी और उसके अंदर इस पर सुकून और वक़ार नाजिल होगा, तो ये शख्स अल्लाह से कितना करीब होता चला जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये 5 बातें हैं, इन 5 बातों को हमें इख्तियार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जिसके साथ हो सके, हर मामले में आसानी को हम सोचेंगे तो अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कितना आसान नुस्खा है, हर आदमी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने औकात से ज़्यादा और अपनी ताकत से ज़्यादा किसी को इन कामों में आप काम आए। जो आपकी हैसियत है, आसानी के साथ जो कर सकते हैं उसमें उसके साथ शामिल होते रहेंगे तो अल्लाह जन्नत हम सबको दिखला देगा। और जन्नत की हर शख्स को ज़रूरत है मेरे भाइयों दोस्तों। तो जन्नत के लिए हम इन आमाल को करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हमें जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आप सबको करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।